السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ملت اسلامیہ کو اور تمام عالم اسلام کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ عید الفطر میں کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بہت سے لوگ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں یا عیدگاہ میں آتے ہیں تو وہ وہاں کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھا جائے کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہے، مکروہ نماز پڑھنا۔ بعض لوگ ہو سکتا ہے قضا پڑھتے ہوں، نفل نہ پڑھتے ہوں، لیکن دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ نفل پڑھ رہے ہیں، اس لیے اگر کوئی قضا نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ مسجد میں آ کے نہ پڑھے، اپنے گھر سے قضا نماز پڑھ کر آئے۔ تو یہ پہلی بہت اہم بات ہے کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی نفل نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ دوسرا ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر عید سے کچھ پہلے، مہینہ دو مہینے پہلے، حتیٰ کہ اگر پورے 10-11 مہینے پہلے، یعنی اگر اس سال میں ان کے گھر میں سے کوئی فوت ہو چکا ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہوتا ہے، تو وہ اس عید میں جو اس سال کے اندر آتی ہے خوشی کا اظہار نہیں کرتے ہیں، کپڑے نہیں بناتے ہیں اور گھر میں کوئی اچھی چیز نہیں بناتے ہیں، پکاتے ہیں، مطلب وہ اس کو شوق کے طور پر بناتے ہیں۔ تو دیکھیے یاد رکھا جائے کہ یہ چیز بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اسلام میں اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ کسی کا جو ہے 3 دن سے زیادہ شوق منایا جائے، سوائے بیوی کو اجازت ہے کہ وہ اپنے پتی کی موت کا جو ہے 4 مہینے 10 دن تک شوق بنا سکتی ہے۔ تو یہ خوشی کا تہوار ہے، تو خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بھئی اگر کوئی ہم سے جدا ہوا ہے، کسی کی وفات ہو گئی ہے ہمارے گھر میں عزیزوں میں، تو اس کی موت کا ایک نیچرل غم ہوتا ہے، وہ آدمی کو بہت لمبے ٹائم تک بھی رہ سکتا ہے، وہ سالوں بھی رہ سکتا ہے، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو دل میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا اظہار اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ پھر ہم خوشیوں کے تہوار کو بھی جو ہے شوق بنا دیں۔ اسلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہ اس کو ماننا چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ تو یہ خوشی کا تہوار ہے، پوری ملت اسلامیہ خوشی کا اظہار کر رہی ہے، تو ہمیں بھی اگر ہمارے عزیزوں میں کسی کا انتقال ہو گیا اس کے باوجود بھی اس کو تہوار کے طور پر منانا چاہیے۔ اور چونکہ ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں تو ہر چیز میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھنا چاہیے، آپ ہی کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ باقی 2-3-4 مسئلے ہیں جو ضروری ہے عید کے تعلق سے، وہ ہم سب کو معلوم بھی ہوتے ہیں لیکن تذکیر کے طور پر دوبارہ ان کو عرض کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب عید الفطر کی نماز کے لیے آئیں تو کچھ نہ کچھ کھا کر آئیں۔ حضرت پاک علیہ السلام عام طور پر کھجور وغیرہ کھا کر آیا کرتے تھے، تو کوئی میٹھی چیز، کھجور ہے تو کھجور کھا لیا کریں، ورنہ کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر آیا کریں۔ یعنی عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ کھانا یا پینا ضروری ہے، بہتر ہے۔ اور یہ اس لیے ہے تاکہ مطلب جو ہم اب تک روزہ رکھتے چلے آ رہے تھے، تب عید کے دن ہم بالکل پہلے لمحے میں یہ بتاتے کہ بھائی اب روزہ ہمارا ختم ہو چکا ہے، روزوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور یہ اللہ کا ایک شکر ہے گویا کہ بھائی جو پابندی تھی وہ ہٹ گئی۔ پابندی کسی بھی چیز کی ہوتی، بہرحال اس میں مشقت ہوتی، تکلیف ہوتی ہے، تو جب وہ پابندی ہٹ گئی تو ہم پہلے ہی لمحے میں، سورج نکلنے کے بعد ہی یا اس سے بھی پہلے، جب بھی ہم بیدار ہوں، طلوع صبح صادق کے بعد ہم کچھ نہ کچھ کھا اور پی لیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ بھائی آج ہمارا روزہ نہیں ہے، آج ہم عید منا رہے ہیں، آج ہم وہ ہے کہ اس پابندی سے آزاد ہو گئے جو 30 دن سے ہمارے اوپر لگا دی گئی تھی۔ اور یہ بھی ایک خوشی کی چیز ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی یاد آئی، بہت سے لوگ جو ہے رمضان کے جانے پر غم کرتے ہیں کہ رمضان چلا گیا، اب وہ موقع نہیں رہا، وہ جو بہار کا موسم تھا وہ ختم ہو گیا، تو غم کا اظہار، رنج کا اظہار کرتے ہیں رمضان کے جانے پر۔ ہمارے بعض علماء نے لکھا کہ یہ کوئی اسلامی جذبہ نہیں، اسلامی سوچ نہیں ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے 30 ہی دن کا مہینہ ہم کو دیا رمضان کا، تو جتنا اللہ نے دیا اسی پر ہم کو خوش ہونا ہے۔ اور یہ کوئی دینداری نہیں ہے کہ عید کا دن بھی آ رہا تو ہم جو ہے یہ غم منا رہے ہیں کہ بھائی رمضان چلا گیا اور وہ خوشیوں کا مہینہ چلا گیا، بہار کا مہینہ چلا گیا، نیکیوں کا مہینہ چلا گیا۔ بھائی اللہ تعالیٰ اتنا ہی دن دینا چاہتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے رمضان میں پابندی ہوتی ہے، پابندی کسی بھی چیز کی ہوتی ہے، بہرحال وہ ایک بوجھ ہوتی ہے، اس میں ایک مشقت ہوتی ہے، تو جب وہ پابندی ہٹ جائے تو اس کی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو یہ مطلب کوئی اسلامی مزاج نہیں ہے جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری کا اظہار ہو رہا ہے کہ بھئی وہ رمضان کے جانے پہ غم منا رہے ہیں۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ بھئی ہمیں اس بات کا تو افسوس ہونا چاہیے، رنج ہونا چاہیے کہ ہم رمضان میں صحیح سے عبادت نہ کر سکیں، اور جس طرح اس کی قدر کرنی چاہیے تھی ہم اس کی قدر نہ کر سکیں، اس پر رنج ہونا ایک الگ بات ہے، اور رمضان کے چلے جانے کا غم کرنا ایک الگ بات ہے۔ تو رمضان کے چلے جانے کا غم نہیں ہونا چاہیے۔ 2-3 مسئلے اور بھی ہیں عید الفطر کے تعلق سے۔ ایک ہے کہ جب گھر سے نکلے تو کم سے کم یہ طے کر کے نکلے کہ اپنا جو صدقہ فطر ہے وہ ہم نماز سے پہلے ادا کر دیں گے، اور اگر ادا کر دیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے بہرحال صدقہ فطر ادا کر دینا ضروری ہے، بہتر ہے۔ عید کے بعد اگر اس کو ادا کیا جائے گا تو پھر وہ صدقہ فطر نہیں رہے گا،
وہ پھر عام صدقہ ہو جائے گا. عام طور پہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے عید سے دو چار دن 10 دن پہلے نکال دیتے تو اچھی بات ہے, لیکن اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو وہ نماز سے پہلے اس کو ادا کر دے. اسی طرح جب عید کے لیے نکلے تو تکبیر کہتے ہوئے نکلے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور یہ تکبیر عید الفطر میں آہستہ پڑھی جاتی ہے اور بقرہ عید کے موقع پر تیز آواز سے زور سے پڑھی جاتی ہے. تو آہستہ آہستہ تکبیر کہتے ہوئے نکلے. اور ایک مسئلہ یہ کہ جس راستے سے مسجد یا عیدگاہ ہیں واپسی میں دوسرا راستہ اختیار کریں. 2 راستے الگ الگ اختیار کرنا یہ سنت اور اس میں زیادہ ثواب بھی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے یہ ٹکڑے کر قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ فلاں بندے نے ہمارے اوپر چلتے ہوئے ذکر کیا تھا. تو جتنے راستے ہم بدلیں گے تو اتنے ہی زیادہ زمین کے حصے ہمارے حق میں گواہی دینے والے ثابت ہوں گے. اس کے علاوہ غسل کرنا, کپڑے اچھے سے اچھے پہننا جو ہمارے پاس موجود ہوں, خوشبو لگانا اور خوشی کا اظہار کرنا, یہ تمام چیزیں عید کی سنتوں میں سے ہیں جن سے ہم سب واقف ہیں. یہ تمام باتیں جو بھی عرض کی گئی ان سب کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کا خاص خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.